الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کریم کے فضائل کے عنوان سے کچھ باتیں آئی تھیں، اور ہم نے اور آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے، اسی طرح تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، وہی معجزہ قرآن کریم کی شکل میں بھی آپ کو عطا کیا تھا۔ اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، ان سارے معجزات کو اللہ رب العزت نے اس نبی کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، اور جب تک وہ نبی اس دنیا میں موجود تھے ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ محفوظ تھے، اور اس کے بعد ان کے معجزات بھی اسی نبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، یعنی ان کی ذات کے ساتھ جو معجزات خاص تھے اللہ رب العزت نے انہی کی ذات کے ساتھ اسے ختم فرما دیا۔ لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا تھا، جو معجزہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دیا تھا، وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات انہی کی ذات کے ساتھ خاص تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب بندے تھے، اللہ کے ایسے محبوب نبی تھے، ان کے معجزے یعنی قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ پوری دنیا یعنی رہتی دنیا تک یہ معجزہ رہے گا اور تا قیامت انشاءاللہ یہ باقی رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور قرآن کریم کے اندر ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے، اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں آئی تھی، لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر نصیحتیں کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ نصیحتیں صرف مومنین کے لیے خاص ہیں، یہ نصیحتیں صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہیں، بلکہ اللہ عام اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس نصیحت پر عمل کرے گا یہ نصیحتیں اس کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوں گی۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کیا؟ قرآن کریم نصیحتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کا مطالعہ کریں، اگر ہم اور آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں کہ قرآن میں جو نصیحتیں ہیں، اس نصیحت پر ہم کو اور آپ کو اگر عمل کرنے کا موقع میرے بھائی مل جائے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ اور قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، اور اس سورت میں ایک رکوع ہے۔ سورہ لقمان کے اندر ایک رکوع ہے جس میں چند نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا ہے۔ اور حضرت لقمان یہ کون تھے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت لقمان کے بارے میں محدثین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے ولی تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے نبی تھے۔ بہرکیف حضرت لقمان کو اللہ رب العزت نے خصوصیتوں سے نوازا تھا، جہاں بہت ساری خصوصیتیں حضرت لقمان کی ہم اور آپ جانتے ہیں، وہیں ایک خصوصیت اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی کہ وہ حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ عقل مندی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی نصیحتوں کو سن کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے، اور لوگ ان کی نصیحتوں کو سننے کے لیے دور و دراز سے سفر کر کے ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر کے ان کی نصیحتوں کو لیتے تھے، اور لے کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے میں وہ کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، آپ دیکھو اور غور کرو کہ وہ نصیحتیں کیسی تھی۔ ہم کو اور آپ کو اس نصیحت کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان نصیحتوں کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے اپنے گھر کے کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر کے کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو قرآن کریم کے اندر جو کا تو نقل کر دیا، یعنی جیسے نصیحت انہوں نے کیا تھا اسی الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نقل کر دیا۔ اس نصیحت کی فضیلت یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور وہ نصیحتیں کیا تھی؟ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتوں میں 4 نصیحتیں، اور ایک نصیحت آپ کے سامنے آ چکی پچھلے جمعے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت لقمان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی میں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو میری 4 نصیحتیں ہیں جو تو اپنے پلو سے باندھ لے، یعنی 4 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتار لے۔ اللہ رب العزت ان نصیحتوں کی برکت سے تمہیں اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں عزت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور وہ نصیحتیں کیا تھی؟ آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم جو عمل کرنا، جو کام کرنا، یہ سوچ کر کے کرنا کہ ہمیں کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے تو تم دنیا کے اندر جو عمل کرنا، چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ عمل ذرے کے برابر ہو، دنیا کی آنکھ سے وہ پوشیدہ ہو، سمندر کی تہ میں وہ عمل چھپا ہوا ہو، لیکن تم اپنے وہم و گمان میں اس بات کو رکھنا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اللہ رب العزت اس عمل کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت کیا تھا، اور میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا۔ وقت کم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت لقمان نے جو 4 نصیحتیں کی تھی، 3 نصیحتیں باقی تھی، وہی 3 نصیحتیں میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ تفصیل اور اجمال کے ساتھ بیان کرنے کا تو میرے بھائی موقع نہیں، لیکن
3 नसीहतें वो क्या थी? पहली नसीहत तो ये थी कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया में रहते हुए तो तुम जो काम करना ये सोच करके करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका हमसे हिसाब लेगा। और दूसरी नसीहत वो बयान फरमाते हैं कि या बुनैया अक़िमिस सलाह, मेरे भाई ये कोई मामूली नसीहत नहीं है, ये बड़ी अहम नसीहत है। अगर हम और आप गौर करें और सोचें तो उम्मत मुस्लिमा आज इस नसीहत से दूर खड़ी है। मेरे भाई, उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया में रहना, जब तक तुम्हारी सांस बाकी रहे और तुम्हारी रूह बाकी रहे, तुम्हारे जिस्म में जान बाकी रहे, उस वक्त तक तुम 5 वक्त की नमाज रोजाना पाबंदी से पढ़ना। हजरत लुकमान ने ये कहा कि तुम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना और उस नमाज को ऐसा अदा करना जैसा कि ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है और सहाबाए किराम को जैसे नबी ने सिखलाया है, उस तरीके से तुम नमाज को अदा करना। यानी नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करना, नमाज को नमाज के औकात में अदा करना। याद रखो कि अगर कोई शख्स नमाज को नमाज के वक्त में अदा नहीं करता तो वो नमाज कामिल नहीं हो सकती, वो नमाज कासिर होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाता है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि मोमिनीन के ऊपर वक्त मुकर्ररा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दिया है और मोमिनीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त मुतय्यना पर फर्ज किया है। लेकिन मेरे भाई, हम हैं और आप हैं कि हम पूरी उम्मत का ये हाल आज हो गया है कि तारीख में नमाज से इतना ज्यादा खिलवाड़ कभी शायद न हुआ हो जितना आज इस उम्मत के अंदर हो रहा है। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त बेवक्त पढ़ते हैं, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे वक्त का कोई पता नहीं होता। हम ये नहीं समझते कि हमें नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता की है उस नमाज को कामिल वक्त में अदा किया जाए, कासिर वक्त में नमाज अदा करने की कोशिश न की जाए। लेकिन हमारा ये हाल है कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में हमारी खुशू नहीं रहता, उस नमाज में खुशू बाकी नहीं रहता, उस नमाज को ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम और आप अदा नहीं करते, नमाज के वक्त को छोड़ करके अदा करते हैं। और हर इंसान अगर आज अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखे और ये सोचे कि हमारा और आपका क्या हाल है नमाज के साथ, अगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हम और आप देखें और गौर करें तो हम में बहुत कमी आ चुकी है। तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को ये दूसरी नसीहत किया था कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया के अंदर रहते हुए तुम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करना। और तीसरी नसीहत इस आयत के दूसरे जुज़ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। क्या मेरे बेटे, मेरी तीसरी नसीहत भी तुम अपनी जिंदगी में उतार लो। उस नसीहत पर अगर तुम अमल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और वो फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तीसरी नसीहत ये है कि तुम जब किसी मजलिस में बैठ करके, कहीं दीन की मजलिस में बैठ करके, मदारिस में जा करके, मकातिब में जा करके तबलीग और दीन और तबलीग की बात को सुन करके अपने अंदर उसको महव मत करना, सुन करके दूसरों के पास पहुंचाने की कोशिश करना। यानी दीन की जो बात है तुम सुनना, उसको सुन करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना। यह हजरत लुकमान ने अपने बेटे को तीसरी नसीहत किया था कि दीन की बात को अपने तक सिर्फ न रखना, अव्वलन तो उस पर अमल करना और अमल करने के साथ साथ उस बात को दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। और जो शख्स दीन की बात को सुन करके
دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین کی کوئی بات، تبلیغ اور دین کی کوئی بات مسجد میں جا کر کے، مدارس میں جا کر کے، مکاتب میں جا کر کے، دینی مجلسوں میں جا کر کے دین کی کوئی بات سنا اور سن کر کے اس بات کو لے جا کر کے کسی کے پاس پہنچایا اور اس شخص نے اس بات پر عمل کیا، اس دین پر عمل کیا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ اس عمل کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت دین کی بات کو سن کر کے دوسروں تک پہنچانے پر ثواب کا وعدہ اللہ فرماتا ہے۔ اور حضرت لقمان نے جو چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میری چوتھی نصیحت یہ ہے، جو تم اپنی زندگی میں بسا لو گے تو اللہ رب العزت تم کو کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ دین کی بات کو سننا اور سن کر کے دوسروں کے پاس پہنچانا۔ اور چوتھی نصیحت وہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ اگر تم یہ دیکھنا کہ تمہارے ساتھ یا تمہاری آنکھ کے سامنے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف تم ڈٹ کر کے کھڑے رہنا، یعنی برائیوں کو روکنے کے لیے تمہارے اندر اللہ رب العزت نے جتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہوگی اتنی طاقت کے ساتھ تم اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اور تم یہ کوشش کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر تمہارے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ تم برائیوں کو دیکھ کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے دھکے دے کر کے روک سکتے ہو تو اس کو اپنے ہاتھ کے دھکے سے اس برائی کو روک دو۔ اور اگر اللہ نے تمہیں یہ طاقت و قوت نہیں عطا فرمائی، اور اگر اللہ نے تمہارے اندر یہ جرأت و جسارت نہیں عطا فرمائی، اختلاف کا اور فتنہ اور فساد کا خوف ہے کہ اللہ رب العزت اس فرمان کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس سماج کے اندر اختلاف برپا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی اس کمزوری کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا کہ برائیوں کے روکنے کے 3 درجات بیان فرما دیے کہ اگر تمہارے اندر طاقت و قوت ہے تو تم اس برائیوں کو دھکے دے کر کے نکال دو، دھکے دے کر کے اپنے معاشرے اور سماج سے اس برائی کو ختم کر دو۔ اور اگر تمہیں اللہ نے اتنی طاقت و قوت نہیں دیا ہے تو تم اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہو، چاہے معاشرہ تمہیں برا بھلا کہے نہ کہے، چاہے معاشرہ اور سماج تمہیں کچھ بھی کہے، لیکن تم اس برائی کو اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ حکم شرع کے خلاف بات ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف یہ بات ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ دین کا ہم کو بتلایا تھا اس طریقے کے خلاف اس چیز پر عمل ہو رہا ہے، تو تم اپنی زبان سے بھری مجلس میں اس برائی کو برا کہو۔ اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ طاقت و قوت نہیں عطا فرمائی کہ تم اس برائی کو اپنی زبان سے بھی برا کہہ سکو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے بھی روک سکو، اور تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے اس برائی کو روک سکو، تم اپنی زبان سے اس برائی کے لیے بول سکو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم یہ طے کرو اور یہ عہد کرو کہ اللہ رب العزت ہم کو جب طاقت و قوت عطا فرمائے گا تو ہم اس برائی کو اپنے معاشرے اور سماج سے نکال کر کے دم لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول کے فرمان پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، آج پورے محلے کے اندر گناہ ہوتا ہے،
گاؤں کے اندر گناہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے سروں کو جھکا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے برائیوں کو دیکھا تو نبی کے فرمان کے مطابق تینوں میں سے کس چیز پر عمل کیا؟ اور یاد رکھو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ برائی کو نہ روکنا، گناہ کو نہ روکنا یہ خود ایک گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم برائی کو دیکھ کر کے اور برائی کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اگنور کر کے نکل جائیں اور اس سے ہم بے نیاز ہو کر کے نکل جائیں، تو اس شخص کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے جو تینوں درجات نبی نے بیان کیے ہیں اس تینوں درجات پر عمل نہیں کیا اور روکنے کی کوشش نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنا اس شخص کو برائی کرنے پر عذاب عطا فرمائے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تم بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں تو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر شادی بیاہ کے اندر نہ جانے کتنے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ بتاؤ کہ نبی کی کون سی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ میرے بھائی، اگر نبی کی سنتوں پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والی قوم کبھی کامیاب اور فلاحیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں تو تمام فضول خرچیاں موجود ہیں اور ہم اور آپ اس فضول خرچی میں خود مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تینوں درجات میں سے اگر اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کم از کم اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہو، ورنہ کل قیامت میں اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ 4 نصیحتیں کیا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت تو ہماری اس نصیحت پر عمل کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس نصیحت کو کیوں نقل کیا؟ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ نصیحتیں مفید ہے۔ اگر انسان ان نصیحتوں پر عمل کرے اور ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا چاہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔